اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یار ایک ہفتہ پورا تھوڑے کو مائک نہیں سیٹ ہوں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر دونوں طرح کی خوبیاں رکھی ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے بات سن بھی سکتا ہے، سن کے سمجھ بھی سکتا ہے، سمجھ کے عمل بھی کر سکتا ہے، اور اس کا برعکس اس کا دل کرے تو کسی کی بات نہ سنے یا سنی انسنی کر دے، یا سن لے اور ماننے کو تیار نہ ہو. ایسے لوگوں کے بارے میں مالک الملک نے جو اپنی کتاب میں تذکرے کیے ہیں وہ اچھے لفظوں میں نہیں ہیں. سورہ بقرہ کے آغاز میں 3 طرح کے لوگوں کا تعارف کروایا گیا ہے. پہلے وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، ایمان بالغیب لانے والے ہیں، یقین رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق نبھانے والے ہیں. مالک الملک نے جب ان کا تذکرہ کیا تو کھلے لفظوں میں کہا کہ لوگو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب قرآن ہے، لا ریب ہے، شک کوئی نہیں. ھدی للمتقین، ماننے والوں کے لیے، متقی لوگوں کے لیے، احکام بجا لانے والوں اور غلط چیزوں ممنوعات سے رکنے والوں کے لیے یہ کھلی ہدایت. پھر اللہ نے ان کی جو خوبیاں بیان کی، پہلی خوبی یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، دیکھ کے تو سارے یقین لے آتے ہیں، بن دیکھے کوئی مانے تو اسے مومن کہتے ہیں. کتنی چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں کیونکہ ہمارا ایمان ہے. جنت نہیں دیکھی، یقین ہے. جہنم نہیں دیکھی، یقین ہے. فرشتوں کو نہیں دیکھا، یقین ہے. اللہ کا عرش نہیں دیکھا، یقین ہے. 7 آسمانوں میں سے 6 کم از کم ہم نے نہیں دیکھے مگر یقین ہے. خود کسی پیغمبر کو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا مگر یقین ہے. اصحاب میں سے بھی کسی کو نہیں دیکھا، یقین ہے. بن دیکھے ماننا اور دلیل کے ساتھ ماننا، یہ باعث ہدایت اور بڑا وصف ہے. اور یہ وہی کر سکتا ہے جو سنتا اچھا ہو، جو دیکھتا اچھا ہو، اور جو سمجھتا اچھا ہو. پھر اللہ فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، محبت سے، دل و جان سے ایمان لانے والے اور ایمان کے نتیجے کو، عمل کو لانے والے، نماز کو قائم کرنے والے. تیسرے نمبر پہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کرنے والے. والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب چوتھی خوبی یہ ہے کہ ہم آپ پہ جو جو اتاریں گے وہ دل و جان سے مانیں گے. وما انزل من قبلک، اور شریعت کے وہ امور جو آپ سے پہلے اترے، تورات میں، زبور میں، انجیل میں، مصاحف میں، صحیفوں میں، وہ ان پہ بھی ایمان لانے والے ہیں. اور چھٹی خوبی وبالآخرۃ ہم یوقنون، ان کا یقین ہے کہ یہ زندگی پہلا اور آخری چکر ہے، موت ہے، مرنا ہے، اور اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے. ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں اور فیصلہ دیا جاتا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ان اوصاف کے مالک، ان خوبیوں کے مالک، ان خصوصیات کو اپنانے والے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت پہ ہیں جو اللہ کی اتاری ہوئی ہدایت ہے. یہ اس رستے پہ ہیں جو رب کا دیا ہوا رستہ ہے.
یہ اس قانون پہ ہیں جو قانون اللہ نے مقرر کیا ہے، اور یہ اس رہنمائی کے ساتھ ہیں جو جینون رہنمائی ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ان کا انجام، ان کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ کامیاب ہیں، یہ رشد و فلاح کے ساتھ انشاءاللہ ہمکنار ہوں گے۔ حضرات اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک دوسرے گروہ کا ذکر کیا ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہیں وہ وصف تو ہم میں نہیں پائے جاتے، ان والی روش تو نہیں ہے، وہ وتیرہ یا طریقہ تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو نہ شکر ہیں۔ آئیے آپ کو بتائیں کہ نہ شکر کون ہے۔ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو برے انجام سے سمجھائیں، آشنا کریں یا نہ کریں، وہ سنی انسنی برابر کر دیں گے۔ لا یؤمنون، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے۔ کتاب اللہ الحمد سے لے کے والناس تک جہاں خوشخبری ہے، وہاں ہر خوشخبری کے الٹ اور متضاد جو ہے، شکر کرو گے تو جزا ملے گی، اگر نہ شکری کرو گے تو سزا ملے گی۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر گزاروں کو زیادہ ملے گا، اور اگر کفر کرنے پہ نہ شکری پہ اترو گے تو میری پکڑ، میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ ہر آیت جو خوشی دے رہی ہے وہ اپنے اندر ایک غمی بھی چھپا کے بیٹھی ہوتی ہے۔ حضرات ذی وقار اللہ ان کے بارے میں فرماتے ہوئے وجہ بتاتے ہیں، ان کے بد رویوں کی اور بری کرتوتوں کی وجہ سے، غلط روش کی وجہ سے، ان کی ضد اکڑ اور انا کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل سیل کر دیے گئے۔ اللہ سے بندے کو دیکھتا رہنا چاہیے، چیک کرتا رہنا چاہیے۔ یہ جس تناظر میں آج کی گفتگو کر رہا ہوں وہ محبوب کے ساتھ تعلق، ایمان، آپ کی آمد پہ خوشی، خوشی کا اظہار، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ لیکن رب نے جو وصف بیان کیے ہیں، وہاں آ کر کے ہم 11 مہینے کیسے دل بند رہتے ہیں، حالات خراب۔ اللہ کہتے ہیں وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ہم نے ان کے کان ہوتے ہوئے کان بند کر دیے ہیں، سنی انسنی۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، ان کی نظروں پہ تب پردے پڑ جاتے ہیں جب حق سامنے آتا ہے، وگرنہ ہر چیز کھل کے دیکھتے ہیں، بڑے خوشگوار موڈ میں توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، لیکن حق کے آتے ہوئے یہ کرتے ہیں تو سزا یہ ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر کرتے ہیں کہ کچھ وہ بھی ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، زبانی کلامی مومن، اللہ پر ایمان کے دعوے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، آخرت کو ماننے کے دعوے، قبرستان کو تسلیم کرنے والے، مردوں کو نہلانے والے، جنازے پڑھنے والے، یہ سب کرنے والے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، حقیقت میں عمل میں ایماندار نہیں ہیں، یا عمل بھی کرتے ہیں مگر سچے نہیں ہیں۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، مومنوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور اوپر سے بڑی بات یہ ہے کہ شعور بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے۔ اللہ نے حواس خمسہ دیے ہیں مگر شعور حاصل کرنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دل مریض ہیں۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ اس مرض کو، بیماری کو بڑھا دیتے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دنیا میں بھی دردناک عذاب اور آخرت میں بھی دردناک عذاب۔ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، وجہ کیا ہے کہ یہ حق کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ان کو کہا جائے کہ زمین میں فساد نہیں کرو تو کہیں گے ہم سے بڑا سلو جو کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں یہی فسادی ہیں لیکن جانتے نہیں۔ ان کو جب کہا جائے کہ ایمان والے بن جاؤ تو کہتے ہیں ہم بے وقوف تھوڑی ہیں، آپ پاگل سمجھتے ہیں ہمیں۔ بھائی کیوں سمجھا رہے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء، اللہ کہتے ہیں کہ یہی بے وقوف ہے لیکن انہیں علم نہیں۔ اپنوں کو ملیں گے تو کہے لگائیں گے ہم نے فلاں کو بے وقوف بنایا، اور یہ مومنوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنوں کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، اور جب مسلمانوں کو ملتے ہیں پھر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر کے ادھر کے دونوں سائیڈ میں۔ اور پھر جب اپنوں میں بیٹھتے ہیں کہتے ہیں دیکھا ہے میں نے کتنا اچھا مذاق کیا ہے، کیسا لگا میرا مذاق، میں کبھی ادھر کبھی ادھر۔
کبھی یہاں کبھی وہاں، میں یہ بھی کروں میں وہ بھی کروں۔ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، ٹائم ان کو دے رہا ہے، ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑ رہا ہے، انہوں نے ضلالت اور گمراہی خرید لی ہے، ہدایت اور حق بیچ دیا ہے، ان کی تجارت خسارے میں ہے، یہ ہدایت پانے والے نہیں۔ اللہ تعالیٰ آگے ان کی مثال دیتے ہیں آگ جلانے والے کی، مگر اسے آگ کا فائدہ نہیں۔ جب جلی تو ماحول روشن ہو گیا، اللہ نے آگ بجھا دی تو اندھیرے میں رہ گئے۔ اب مالک کہتے ہیں سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ سم گونگے، بولیں گے، شاعری کریں گے، گیت گائیں گے، میوزک بیان کریں گے، سر لگائیں گے، مٹھاس ان کی زبانوں سے اترے گی، مگر جب حق کو بیان کرنے کی باری آئے گی تو گونگے۔ سمن، پتہ ہے گونگا کون ہوتا ہے؟ میں نے یہ پہلے ترجمہ کیا، حالانکہ آگے بکمن آ رہا ہے۔ گونگا وہ ہوتا ہے جو سن نہ سکے۔ اکثر لوگ جو بہرے ہوتے ہیں نا، کانوں میں سم بند ہے، بکم زبان نہیں ہلتی، زبان ہوتی ہے بول نہیں سکتے، انہوں نے کچھ سنا نہیں ہوتا لہذا کچھ بیان نہیں کر پاتے۔ یہ کامن چیزیں ہیں۔ ایک شخص اگر اندھا ہے، آواز سن کے سائڈ پہ ہو جائے، ایک شخص اندھا ہے، بول کے پوچھ لے کہ مجھے راستہ دکھا دو، لیکن اگر ایک شخص اندھا بھی ہو، کوئی اسے آواز دے آگے گڑا ہے بچ جا، وہ سنتا بھی نہ ہو اور گر جائے اندر، آواز بھی نہ دے سکے کہ میں گرا ہوا ہوں مجھے کوئی اندر سے نکال لو، اس بندے کا کیا علاج ہے؟ اس کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تینوں بد نصیب، تینوں وصف ان میں پائے جائیں گے۔ سمن، سنتے ہی نہیں، بکمن، حق بولتے ہی نہیں، امیون، حقیقت کو دیکھتے بھی نہیں، فہم لا یرجعون، ان کو لوٹایا بھی جائے تو کیسے لوٹایا جائے؟ کیسے لوٹایا جائے؟ آواز سن نہیں رہے، گرے پڑے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں بول نہیں رہے، آگے منظر کیا ہے دیکھ بھی نہیں رہے۔ حضرات اگر یہ سین ہے ایمان کے بعد تو اسے منافقت کہتے ہیں، نفاق کہتے ہیں۔ نام اپنا بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے، ابن ابی ہے، بظاہر کلمہ گو ہے، حضور کے ساتھ مسکراتا بھی ہے، آپ کی مجلسوں میں سمائلیں بھی دیتا ہے، آپ خطبہ دیتے ہیں تو سر بھی ہلاتا ہے، آپ قیام کرتے ہیں تو ساتھ کھڑا ہوتا ہے، باپ وضو ہو کے آتا ہے، سر پہ پگڑی بھی ہے، ریش بھی پوری ہے، اور میرے محبوب کو گلے بھی لگاتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، مصافحے بھی کرتا ہے، رکوع کے ساتھ رکوع، سجدوں کے ساتھ سجدے، تشہد کے ساتھ تشہد۔ آپ کی مجلسوں میں بیٹھ کے آ کے افطاریاں بھی ہوتی ہیں، سحریاں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، جہاد کے لیے بھی ساتھ ہوتا ہے، بڑی بڑی باتیں اور مشورے بھی دیتا ہے، اور اس کا جنازہ بھی محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھاتے ہیں، اس کو کفن میں اپنا جبہ دیتے ہیں اور اسے اپنا لعاب مبارک دیتے ہیں۔ اسی کا بیٹا عبداللہ پکا مومن، اور اس کی حالت کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں 70 مرتبہ بھی اس کا جنازہ پڑھ دے میں بخشوں گا نہیں، 70 مرتبہ۔ وصف کیا تھا، خوبی کیا تھی، کیا روش تھی؟ نام غلط تھا، نام عبداللہ ہے، توحید والا نہیں تھا، توحید نام شو کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے۔ وہ عبد العزیٰ بھی رکھ سکتا تھا، وہ اپنا نام عبداللات عبد المنات بھی رکھ سکتا تھا، وہ اپنا نام کسی بت سے منسوب کر سکتا تھا، چلتا تھا تب کے دور میں، مگر عبداللہ اتنا بڑا مواحد ہے۔ آپ میں سے کسی بندے نے بھی اپنے بیٹے کا نام بھی ساتھ عبداللہ نہیں رکھا ہوگا اگر اپنا نام عبداللہ ہے۔ اسے اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے، اپنے لیے بھی عبداللہ پسند، بیٹے کے لیے بھی عبداللہ پسند۔ نماز کی حالت میں بیان کر چکا، جماعتیں حضور کے ساتھ مسجد نبوی، جہاں ایک نماز کا ثواب ایک نماز نہیں ہے، حضور کے ساتھ مسجد نبوی میں بعد جماعت نماز پڑھ رہا ہے، اگر ایک نماز کا صحیح روایت کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر ثواب ہے تو 27,000 نماز لے کے جا رہا ہے۔ مگر
انجام کیا ہوا اس انجام کو دیکھ کے مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں اپنی اس ساری گفتگو کا مخاطب پہلے خود ہوں، پھر میرا کوئی بھائی ہے۔ کوئی مت سمجھے کہ میں کسی کو مسلک کی وجہ سے آج کا موضوع رکھ کے بیٹھا ہوں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میرے بھائیوں کو، میری بہنوں کو، بیٹیوں کو، میرے وسیب کو، میرے سماج کو، میری سوسائٹی کو، میرے قرب و جوار کے لوگوں کو محبوب کی آمد پہ خوشی ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں کہ مومن ہے ہی وہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، محبوب جو ہم نے آپ پہ اتارا ہے وہ بادل نخواستہ نہیں بلکہ خوشی خوشی لیتے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا کلمے کے بعد عمل کا پریکٹیکل کا رکن ہے مومنوں کے لیے وہ نماز ہے۔ آپ اور میں اس کے اوپر بڑا تفصیل سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ میرے محبوب نے، یہ آپ ڈیبیٹ سن چکے ہیں اہل علم سے، پورے قرآن مجید کی کسی ایک آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کسی بچے کے پیدا ہونے پہ یا آمنہ کے لال کی پیدائش پہ یہ حکم نہیں دیا، ایک بھی واضح آرڈر نہیں کہ لوگوں عید مناؤ، خوشی کرو، جشن مناؤ، محبوب پیدا ہوئے، ایک بھی واضح۔ ہم نے صرف آیات کا مفہوم نکالا ہے، 2-4 آیات لے کے ان سے کوشش کی ہے کہ اس سے یہ معنی نکلا ہے، لیکن جس چیز کا حکم رب نے قرآن مجید میں 700 کے لگ بھگ دیا ہے، 700 مرتبہ بائی نیم دیا ہے، بائی آرڈر بولا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، میرے پیغمبر کے ماننے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، آمد پہ خوشی منانے والوں، اپنے ایمان کا ذائچہ بناؤ، زندگی دیکھو، اپنے گریبان میں خود جھانکو، کون کافر، کون ابلیس، کون لعین، کون شیطان، کون مردود ہے، چھوڑ دو، اپنا جائزہ لو، اپنا احتساب کیجئے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، میں نے بھی حساب لینا ہے، پہلے اپنا محاسبہ کر کے آؤ، اپنا آڈٹ کروانا ہے تو پہلے جانچ پڑتال کر لو۔ اللہ جی کیا کریں؟ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، پیغمبر کو ماننے والے، خوشی منانے والے، انہیں نماز قائم کر کے خوشی ملتی ہے۔ حضرات اپنی سوسائٹی میں نکلیے، گلی محلے میں نکلیے، گھروں کے گھر اذان سن کے بے نماز، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، میں ابھی جمعہ بازار سے گزر کے آیا ہوں، آپ بھی گزرتے ہوں گے شاید یہیں سے، تل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی، گزرنے کی جگہ نہیں ہوتی، ٹریفک بلاک ہے، یوں ہے کہ دنیا نے سب کچھ آج ہی لے لینا ہے۔ کون ہے کلمہ گو؟ مائک کر کے دیکھو، امتی ہو جی امتی ہیں، عاشق ہو جی عاشق ہیں، محب ہو جی محب ہیں، محبوب کی آمد پہ خوشی بڑی زبردست، عید میلاد پہ چھٹی کری جی، جس دن چھٹی کا بولا تھا اور جو وقت بتایا تھا، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، آ جاؤ، کاروبار چھوڑ دو، مارکیٹیں بند کر دو، منڈیوں سے نکل آؤ، یہ ٹائم ہے خوشی کا، محبت کا، رب سے ملاقات کا، یہ جمعہ، مل جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ۔ اس دن کوئی اکٹھا نہیں ہو رہا تو خوشی کہوں یا کیا کہوں؟ بولوں یہاں پہ کہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، کیا یہ وہی لوگ نہیں، وہی کلمہ گو نہیں، وہی مومن نہیں؟ جمعہ بازار یہ کافروں اور مشرکوں کے ہیں، یہ کن کے ہیں؟ یہ انہی کے ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون۔ آئیے سارے سپیکر لے کے چلتے ہیں، ایک ایک بندے کو ملتے ہیں، انفرادی طور پہ بات کرتے ہیں، جواب آئے گا جی جاؤ جا کے پڑھو، ایڈا بھریا بازار چھڈ کے کداں ٹو رہی ہے یہ خوشی منانے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ ہے، آیت 43 ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، مومنوں میں آرڈر دے رہا ہوں، یہ آرڈر میں مصطفیٰ کے ذریعے تم پہ بھیج رہا ہوں، محبوب لے کے آئے ہیں، تحفہ نماز ہے، ہم نے ہر حکم کے لیے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ دے کے آؤ، مگر جب نماز کا حکم آیا اہمیت اتنی تھی، آج ہم نے جبریل کو کہا کہ محبوب کو کوئی حکم نہیں سنانا، انہیں ساتھ لے کے آنا ہے۔ آپ مکے میں ہیں، آپ لیٹے ہوئے ہیں،
हरम के सहन में हैं, जिब्रील अमीन आए हैं, आकर के बुलाया है महबूब, बुराक तैयार है, आपका इंतजार है, हुक्म क्या मिला है? कहा हुजूर आज कोई शरई हुक्म नहीं मिला, कहा है कि महबूब को लेके आओ। रवानगियां हो गई हैं। बुराक रोशनी की रफ्तार से तेज दौड़ रहा है। यह बैतुल मक़दस आ गया है, लिफ्ट लग गई है मेराज, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, वेलकम का एहतमाम है, आहलम वसाहलम मरहबा है। आसमान के नूरी मलाइका पर बिछाए हुए हैं, आ गए। वापसी होने लगी तो महबूब जाते हुए उम्मत के लिए तोहफा ले जाओ, जाते हुए उम्मत के लिए तोहफा ले जाइए। मेरा मानना था अगर मैं गया हुआ होता, आप गए होते, रब ने प्यार से बुलाया होता, इन्ना क जरूर कहना सी अल्लाह कोई जन्नत चो उदां दी चीज़ां तो दे दो जिहड़ियां मैं फैमिली नूं तो वंड सकां। क्या ख्याल है? कोई मोती शोती, कोई यकूत, कोई हार। हम तो हज पे भी जाते हुए इतनी अरकान की फिक्र नहीं होती जितनी पीछे अफराद की फिक्र होती है। भैन नूं की देना है तो फूफो नूं की भेजना है, चाचे नूं की देना है तो ताए नूं की भेजना है, नाना अबू को क्या देना है, मामू को क्या देना है, औलाद को क्या देना है, बीवी को क्या देना है, फिक्रें होती हैं। मेरे महबूब के पास भी बड़ा कुछ था। कह सकते थे मेरी बेटियां हैं, उनकी औलादें होनी हैं, मैंने उनको गिफ्ट करने हैं। कोई जन्नत दे लाल पीले काले धागे ही दे छड़ो, बावां ते बन्नांगे सईदां दे बाल ने नजर ना लग जाए। लेकिन नहीं हुआ। महबूब नमाज ले जाओ। अल्लाह जी कितनी है? 5 है। सही अल बुखारी 5 का रिजल्ट क्या है? कहा पढ़ना 5 सवाब 50 का दूंगा। हुन्ना खमसुन व हुन्ना खमसुन। मैं कहा करता हूं, बस में आके एक बंदे ने बोला वेखण नु दाल खाण नु मुर्ग सारे ले ली, हालांकि वो दाल है, मुर्ग नहीं है। उसने बस मिसाले लगाए हैं, उसने उसका हुस्न बयान किया है, उसने वसब बयान किए हैं। 12 मिसाले, 13वीं दाल, 14वां स्वाद, 2-2 बोटियां चेक करो, सब ने याद कर ली है। नमाज की 700 खूबियां और वसफ मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, कुरान ने बयान की है। मगर की मजाल को लैन नूं तैयार हो जाए। फजर की नमाज मेरे और आपके आका और मुर्शिद ने कहा, दिल करता है पूरे जुमे में यही कहता रहूं, मरहबा मरहबा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा, मरहबा मरहबा आमद मुस्तफ़ा। पैगंबर ने कहा, लोगों सुन लो, रकाता अल फजरी, रकाता अल फज्र खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा। फीजी के जजीरों से यूरोप के किनारों तलक जितनी दौलत जमीन के नीचे छुपी हुई है, समंदरों में है, जितने खजाने पहाड़ों में हैं, जितनी मादनियात हैं, जितनी हवाओं फिजाओं में है, जो कुछ इस कायनात के अंदर पाया जाता है, फजर की 2 रकतें मेरी जुबान पे यकीन करके पढ़ने वाला, सिर्फ सुन्नत अभी फर्ज नहीं, कायनात के सारे हीरे और जजीरे उसको दे दिए जाएं, अल्लाह के नजदीक फिर भी वैल्यू 2 रकत की ज्यादा है। कौन माना? किसने जाना? किसने बोला आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा? कितने लोगों ने पढ़ी? वो जो 12 रबीउल अव्वल को सारे खुश थे, जोश में थे, जज्बे में थे, गैरत में थे, ईमान में थे, मोहब्बत में थे, आज कहां है? किसने छीनी रौन के बहारें कौन ले गया? ईमान कौन ले गया? यकीन कौन ले गया? आमद पे आज इस्तिकबाल के लिए लोग क्यों नहीं निकले? हर दिन घर में फजर आती है, फजर की 2 रकतें किस किस ने ली? आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा सवालिया निशान है या हकीकत है? अगर आप और मैं ये करते हैं तो मुबारक हो, आप महबूब के आने पे खुशी मना रहे हैं। मेरे और आपके पैगंबर ने सफर में सिर्फ फर्ज कसर करके पढ़े हैं। फजर के पूरे 2, जोहर के 2, 4 को 2, असर के 4 2, मगरब के 3 के 3, ईशा के 4 को 2 कर दिया। आपने सफर में भी ना वितर छोड़ा है और ना फजर की सुन्नतें छोड़ी, बाकी किसी नमाज के साथ सुन्नतें नहीं पढ़ी।
आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, मुसाफिर मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। सफर आपका भी होता है, मेरा भी होता है, जी वेलकम। हिसाब कीजिए, दीजिए नहीं। मैं आपका मुहासिब नहीं हूं, मैं निगरान नहीं हूं, मुझे कोई हक नहीं कि मैं किसी का मुहासबा करूं, लेकिन गिरेबान में झांकने की दावत तो है। कहां है उम्मती, कहां है मुहिब, कहां है आशिक? सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। काबा के रब की कसम हमारी फजरें सोई हुई होती हैं। आप आएंगे तो क्या कहेंगे? घर को आग लगा दी जाए। महबूब ने कहा था मुझे मेरा दिल करता है मुसल्ले पे किसी को खड़ा करूं। आपने जनाब अब्दुर्रहमान इब्न औफ को अपनी जिंदगी में मुसल्ले पे खड़ा किया, साथियों को साथ लिया, घरों में निकले। आज जो भी घर में है मैं आग लगा दूं। आसमान से वही आ गई महबूब, औरतों और बच्चों का क्या कसूर है? और वैसे भी आग का अजाब मैंने अपने लिए खास रखा है, आपको इसकी इजाजत नहीं दी जाती, लौट आइए। रहमतल लिल आलमीन अल्लाहुर रहमान के कहने पे लौट तो आए, लेकिन वो औरतों और बच्चों वाला हुक्म मर्द भी लेके बैठ गए। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा, मरहबा कह के, लिख के, बोल के। मेहमान आ रहा हो मोटरवे पे, हम पहुंचेंगे जनाब, आपको हम कलर कहार से रिसीव करेंगे, मोहब्बतें। बुला लिया तो बाहर ही कोई नहीं निकला, खत लिखे गए, आले महबूब मरहबा मरहबा। 12,000 खतूत बोरियां भरी हुई, तशरीफ लाइए। कासिद भेजे, बैत पे बैत, 30,000 लोग, 18,000 लोग। कम होते होते कासिद भी शहीद। और जब इमाम हुसैन और आले नबी आई, फिर मरहबा कहने वाले बाहर ना निकले, शहादतें होगी बाहर ना निकले, सर कट गए बाहर ना निकले, सुहाग लुट गए बाहर ना निकले। बनते हो अजादार, अजा करके दिखाओ, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। जुबानी कलामी आप भी बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा, अमला ते नबेड़े होने जे भाजी। मैंने आज सिर्फ नमाज चुनी है। आइए जोहर में, जोहर से पहले भी मेरे महबूब ने कुछ पढ़ा है। आमद मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मेरे पैगंबर ने सूरज निकलने तलक मस्जिद में बैठ के इंतजार किया है। सूरज सवा नेजा निकला है, मेरे महबूब ने इशराक पढ़ी है। मरहबा कहने वाले इशराक में दिखते हैं। खाना हो, पीना हो, सबील हो, मिठाई हो, जलेबियां हो, बर्फी हो, रसगुल्ले हो, खाने हों, खाबे हों, कोरमे हों, बिरयानियां हों, भाग भाग के मैं भी शहदा, मैं भी चाहने वाला। इशराक पता है क्या है? एक उम्रे की टिकट का हम सिर्फ लालच देते हैं। माजरत के साथ मैं लफ्ज़ बहुत सोच के बोल रहा हूँ। लालच देते हैं। क्यों देते हैं? पता लगे महफल सज गई है तो रज गई है तो लोग बड़ी दूर दूर आए, 1 10 जितनी हिम्मतें रख लेते हैं। वो लोग भी आए होते हैं जिन्होंने जिंदगी में कभी नमाज पढ़ के नहीं देखी। चल यार की पता ना निकला हुआ, मिलेगा क्या? पासपोर्ट अपना बनवाना है, उन्होंने नहीं देना। शनाख्ती कार्ड मेरा अपना है, वीजा मैंने लगवाना है, उन्होंने जस्ट टिकट देना है, बाकी मेरे वहां के खर्चे भी। मैं इतने में भी आमादा हो जाता हूँ। मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा फजर के बाद बैठ के इंतजार करे हत्ता सूरज निकले, फिर 2 रकत पढ़े, यूं समझिए कि सारी जिम्मेदारियां अल्लाह ने ले ली हैं। शनाख्ती कार्ड सारा खर्चा, लाइनें कोई नहीं, रब बनवाए। तेरे पासपोर्ट के मसाइल वो हल करेगा, तेरे रस्ते की ज़्यादा राह भी वो देगा, फ्लाइटों का बंदोबस्त भी वो करेगा, और टाइम शेड्यूल भी सेटिंग वही करेगा, और तेरे लिए वीजे भी लगवाए, टिकट भी लगवाए, आगे गाड़ियां इस्तिकबाल के लिए फरिश्ते, और बैतुल्लाह कितनी हिम्मत और ताकत चाहिए। जितना हज और उम्रा करके पूरा सवाब मिलता है, तुझे यहां बैठे बैठे 2 रकत पढ़ते हुए मैं उतना लिख दूंगा जितना वहां जाकर के भी शायद यकीन ही ना हो। मान तो सही, अल्लज़ीना युमिनून बिमा उनज़िला इलैक,
میں نے محبوب کو دیکھا نہیں، میں نے سنا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، آپ نے سنا ہے. مانا کس نے ہے؟ جواب آیا جس نے اشراق لے لی، نماز لے لی گھر میں بیٹھے ہوئے. پتہ ہے قباء میں جا کے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، ہمارا یقین ہے عمرے کا ثواب ملتا ہے. مسجد قباء مدینہ میں 4 کلومیٹر پیدل چل کے، گاڑی پہ چل کے، وہاں پہنچ کے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں عمرے کا ثواب مل گیا. کیا یہ سہولت اللہ نے اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں نہیں دے رکھی؟ پاکستان میں نہیں دے رکھی؟ حج مبرور، حج کامل، پورے عمرے کا ثواب نہیں دے رکھا؟ بیت اللہ میں پہنچ کے، باہر نکل کے، مسجد عائشہ پہنچ کے، تنعیم پہنچ کے، جہرانہ پہنچ کے لوٹ کے آئے گا، پھر عمرے کرے گا، 10 کرے گا، آ کے کہہ سکوں میں اینے عمرے کی طرح. اور آپ کو اور مجھے ڈیلی ٹائم ملتا ہے، 365 موقع ہیں ایک سال میں. آپ 365 حج نہیں کر سکتے ایک سال میں. کہہ دوں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، مومنوں کو خوشی ہوئی ہے جو محبوب لے کے آئے. نماز اشراق ہے، یہ نماز چاشت ہے. 9:30 سے 10:30 ماہ بعد کا ٹائم ہے. دھوپ کے اوپر صحرا میں اونٹنیوں کے بچوں کے پاؤں جل رہے ہیں. چاشت کا ٹائم 2 رکعت. سن رکھی ہے، جان رکھا ہے، فضیلت جانتے ہیں. پڑھے گا کون؟ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والے مجھے یہاں بھی نظر نہیں آئے. اور میں اس سے مراد ایک مکتبہ فکر نہیں لے رہا، معذرت کے ساتھ. ہر وہ بندہ جسے محبوب کی آمد پہ خوشی ہے، جس کا دعویٰ ہے کہ میں خوش ہوں، وہ سنی ہے، وہ شیعہ ہے، وہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ حنفی ہے، شافعی، مالکی ہے، وہ احمدی ہے، کوئی بھی ہے جس نے اپنے آپ کو سمجھ رکھا ہے. دنیا کافر کہتی ہے تو کہنے دیں، آپ نے تو خود کو مومن بولا ہے نا. کہاں ہے ظہر؟ میرے کام میں گزر گئی، میری دکان کا ٹائم، پیک ٹائم، عروج ہے، لوگ آئے ہوئے ہیں، ابھی تو مارکیٹ کھلی ہے، مؤذن نے اذان دے دی ہے، کیا کروں؟ کاروبار چھوڑ کے کہاں جاؤں؟ شٹل ڈاؤن کیسے کروں؟ کہاں پہ رکھوں یہ سارا کچھ؟ اس دن کہاں رکھے گا جس دن ایمرجنسی پڑے گی اور 1122 بلا کر کے FIC جائے گا، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل آئے گا، الائیڈ بھیج دیا جائے گا. وہ کہیں گے یا نہیں لاہور لے جائیے، لاہور والے بولیں گے اسلام آباد لے جائیے، وہ والے بولیں گے باہر لے جائیے، اور باہر والے بولیں گے واپس لے جائیے. اور واپس لا کر کے یہ کہیں گے نہیں اب گھر رکھنے کا نہیں، قبرستان لے جائیے. اس دن تیرا کیا بنے گا، میرا کیا بنے گا؟ کون ہوگا وارث؟ روتے ہوئے بیٹے، روتی ہوئی بیٹیاں. بیوی زندہ ہوئی تو 2 آنسو وہ بھی بہا لے گی. سسرال ددیال ننیال جن کو ملنا ہے جا کے آگے، یہی پڑھا ہے نا جی، قبر میں پوچھا جانا ہے من نبیک. جن کی آمد پہ خوشی تھی اسے کتنا ملا، اس ہستی کو کتنی توجہ دی، ان کے کہنے کو کتنا مانا. من ربک، جس رب نے پیدا کیا تھا اس کا دیا ہوا وقت کتنا دیا. ہمارے پاس اور آپ کے پاس کسی کے پاس وقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے ہم لفظوں کے کھلاڑی ہیں، لفظوں کی جگلری کرتے ہیں، جادو دکھاتے ہیں، شوبدہ بازی ہیں. مگر سچے دل سے اگر مومن ہوتے تو ہماری فجر اور ہماری جمعے اور عید کی نمازیں برابر ہوتی. مگر ایسے نہیں ہے. ہم نے تو عید میں بھی ان کو نہیں آنے دیا جنہیں حضور نے حکم دیا تھا. 12 ربیع الاول کو لے کے سارے نکلے، پہاڑیوں پہ نکلے، خوشیوں پہ نکلے، بینڈ باجے پہ نکلے، میوزک پہ نکلے، حوریں بنا کے نکلے، بنا سوار کے نکلے، میک اپ کر کے نکلے، بغیر پردے کے نکلے. لیکن جس دن محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو، خواتین کو، مستورات کو گھر میں نہیں چھوڑنا. اگر ایام سے پھر بھی لے کر کے آؤ، کپڑا نہیں پھر بھی لے کے آؤ، نماز پڑھنے کی نہیں پھر بھی لے کر کے آؤ. دعا میں شریک ہوں. کتنے لوگ لے کے گئے آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کہنے والے؟ چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، پتھر بول پڑتے ہیں مگر ہم نہیں بول سکے. آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں. گھر گھر میں آگ لگی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یاد رکھو
بے نمازی کو جہنم کی آگ میں جلا کے نہ ماروں تو رب محمد نہ کہنا سکتا. پوچھا تھا جہنم والوں نے جنتیوں سے، ما سلککم فی سقر، اور میرے ہمسائے مسجد کے ہمسائے کلمہ گو مومن، وہ یار تو مومن نہیں تھا؟ جی مومن تھا. تو بڑا پکا عاشق نہیں؟ سوال اسی سے ہوتا ہے نا. تو ادھر کی کافر کو کون پوچھے گا، وہ تو گیا. مومنوں سے پوچھا جا رہا ہے. اصحاب جنت پوچھ رہے ہیں، یتساءلون، سوال و جواب ہو رہے ہیں، ما سلککم فی سقر، تمہارا روسٹ بروسٹ کیوں بن رہا ہے، تم کیوں چل رہے ہو، یہ تمہارے پیچھے ڈانگیں کس طرح کی دی ہوئی ہیں، یہ تمہارے منہ سے سلاخیں کیسے نکلی ہوئی ہیں، یہ تمہارے حصے چھدے ہوئے کیوں ہیں، گال چرے ہوئے کیوں ہیں، کیا بنا تمہارے ساتھ، جلد جل جل کے پیپ بن کے یہ منظر کشی کیوں ہے. ما سلککم فی سقر، پہلا جرم بتائیں گے، قالوا لم نک من المصلین. عاشق بھی تھے، محب بھی تھے، مومن بھی تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، بانٹتے بھی تھے، سارا کچھ تھا، بڑی خوبیاں تھیں، لیکن پہلا جرم یہ تھا ہم نمازی نہیں تھے، محبوب کے دیے ہوئے تحفے کے قدردان نہیں تھے. رب نے آج اس ناقدری کے نتیجے میں یہاں پھینکا. جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے. مشکل میں کیا کرتے تھے، میرے محبوب آئے، ایک بڑا گفٹ لے کے آئے، مشکلوں کا حل لے کے آئے. محبوب زندگی مشکلوں میں، کہا میرے سے بڑھ کے کسی کی مشکل ہوگی. پیدا ہونے سے پہلے والد کی وفات کی مشکل، بہت چھوٹی عمر میں اماں جی کی رحلت کی مشکل، دادا جی کے چھوڑ جانے کی مشکل، خاندان اور قبیلے میں کوئی ایک دائی لینے کے لیے تیار نہیں، چھوٹی مشکل، سارے بگانے ہیں کوئی اپنا نہیں، کون ہے جس کو امی کہہ سکوں، کون ہے جس کو ابو کہہ سکوں، زمانہ مخالف، دنیا مخالف، جسم کے ریٹ لگے ہوئے ہیں، سر 100 اونٹ دے دیا جائے گا. حضور ہم پہ مشکلیں آئیں تو کیا کریں، کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، آسمان سے نسخہ لے کے آیا ہوں. مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں وظیفہ بتا دیں، ہم نے وظیفہ شاید کچھ پڑھنے کا نام رکھا ہوا ہے، وظیفہ کرنے کو کہتے ہیں. موظف عربی کا لفظ ہے، اس کو کہتے ہیں جو جاب پہ ہو، کام کرتا ہو اور اس کی تنخواہ لگی ہو، اس کو اس کا صلہ یا بدلہ ملتا ہو. وظیفہ اس راتب کو کہتے ہیں، اس پیسے کو کہتے ہیں، اماؤنٹ کو کہتے ہیں جو پے کے طور پہ پے کیا جاتا ہے. کون ہیں دکھ میں ہیں، آپ کون ہیں، میں مشکل میں ہوں، آپ کو کیا مسئلہ ہے، مسئلے ہی مسئلے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے، دکھ ہی دکھ ہیں، کیا کروں، کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر کیجئے. صبر کیا ہے، اللہ پر یقین کا نام. ٹائم برا آیا ہے تو اچھا بھی آئے گا، اگر اچھے وقت نہیں رہے تو رہے گا برا بھی نہیں. میرا مالک ہے نا، سنبھال لے گا. صبر کیا ہے، جزا فضا نہیں، مار دھاڑ نہیں، کہیں گرنا نہیں، قائم رکھنا ہے. اور اگر گرنا بھی پڑ جائے تو کہاں جا کے گرنا ہے، کہاں جا کے گرنا ہے. سرجیت طیارہ بلندی سے گرنے لگے تو پائلٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہیں محفوظ جگہ پہ گرے، سیف ایگزٹ مل جائے. میں دکھوں سے نکلنا چاہتا ہوں، غم نجات گھیرے میں لیے ہوئے ہیں. کہا صبر کر، اور اتنا صبر کر کہ مسجد تک پہنچ جا. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، البقرہ آیت 45 قرآن میں اتری. محبوب لے کے آئے، گفٹ لے کے آئے، تحفہ لے کے آئے، نسخہ لے کے آئے، وظیفہ لے کے آئے، عمل لے کے آئے. کرو. نہ ہم سے صبر ہوا، ہم نے ماتم کی راہ کو اپنایا. پیٹنا، رونا، چیخنا، چلانا. ہمارے گھر کہیں میت آ جائے صحیح، عورتوں کی مردوں کی جو حالت ہوتی ہے، جو جزا فضا ہوتی ہے. میرے بھی تو محبوب نے اپنے سارے بیٹے رب کو دیکھے، آخری بیٹا بھی جب باہوں پہ تھا، آنسو بہ رہے تھے، خاموش آنسو. اس پہ بھی پوچھ لیا گیا محبوب
آپ سے تو صبر سیکھا ہے، آج آپ کے بھی آنسو، کہا آنسو بے صبری نہیں ہے، آنسو صبر کے خلاف نہیں ہے، دل ہے ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ ہے جھیل ہے بھر جاتی ہے، بھر جائے تو بہہ جاتا ہے، آنسو چھلک گیا ہے، رب دیکھ رہا ہے۔ ہم جزا فضا نہیں کرتے، رب کے خلاف کوئی جملہ نہیں بولتے، ہم صبر اور حوصلہ کرتے ہیں۔ دکھ بڑا ہے، ابراہیم تیری جدائیاں آج تیرے باپ کی قبر توڑ گئی، بہت دکھ ہے۔ تم کیا کر رہے ہو، کیا بیان کر رہے ہو، کیا بولا جا رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جاتے ہوئے قبر میں آلہ بنا دو، 2.5 پارے زاد راہ رکھنا ہے، منزل کا سامان رکھنا ہے۔ ان 2.5 پاروں میں یہ جملہ ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، موت ہو گئی ہے، حادثہ ہو گئی ہے، وفات ہو گئی ہے، 70 قاری شہید ہو گئے ہیں، 70 میرے نبی کے یار اور دیوانے احد میں شہید ہو گئے۔ اگر یہی بات ہوتی تو احد تلک 3 کلومیٹر ایک سائڈ پہ محبوب ساتھی کھڑے کر دیتے مرد اور دوسری سائڈ پہ عورتیں، اور کہتے اتنا پیٹو کہ احد کو بھی پتہ لگے، گریبان پھاڑ دو، قمیضیں اتار دو، سینہ کو بھی کرو، یہ تلواریں جو ان کو مارنی تھی پکڑو اور اپنے بدن پہ مارو، نہیں کیا میرے مصطفیٰ نے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، صبر سکھایا، حوصلہ سکھایا، اور کہا نماز۔ آپ کو پتا ہے جب 70 قاری شہید ہوئے محبوب نے کیا کیا تھا، کیا احتجاج تھا؟ ہمارا تو احتجاج ہے نا کہ میتیں سڑک پر رکھ کر کے اتنے دن لوگوں کو گزرنے نہیں دیتے۔ میرے مرشد نے تدفین فرما کے ہر فرض نماز کی آخری رکعت میں قنوت نازلہ میں اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا۔ تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے گھر چل، قیام کر، رکوع کر، سجدے کر، مناجات کر، آنسو بہا، ترلے کر، منتیں کر، مانگ۔ تیری حالت کو دیکھ کے تیرا رب اپنے گھر سے، اگر کوئی امیر بندہ ہو تو وہ کسی فقیر کو نہیں موڑتا، وہ تو کائنات کے سب سے غنی کا گھر ہے۔ اور ہم نے کیا کہا، ہر مشکل دا اکو حل ہو، تیار تے سہبن چل۔ 12ویں مہینے بولا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ محبوب نے کہا مسجد میں آ، مرحبا مرحبا کہنے والا نظر نہ آیا۔ مدد مانگنی اللہ کے در پہ آ، مرحبا مرحبا کہنے والا نظر نہ آیا۔ کون سا عرس ہے جس پہ مرحبا کہنے والا نہیں گیا ہوا؟ کون سا در ہے جہاں ماتھا نہیں ٹیکا ہوا؟ کون سی جگہ ہے جہاں جھولی نہیں پھیلائی ہوئی؟ کون سی جگہ ہے جہاں رب نے کس دربار پہ گلہ نہیں رکھوایا؟ کیا بتانے کے لیے؟ کائنات میں نے بنائی ہے، میں نے تجھ سے بندوں کے لیے ضرور کہا ہے کہ قرض حسنہ دے، میں بدلے میں دوں گا تجھے آزمانے کے لیے۔ دے میں ڈائریکٹ بھی سکتا تھا، لیکن میں نے نظام کائنات چلانا ہے۔ لیکن جسے اپنی دربار کی اینٹ لگوانے کے لیے کسی کے پیسے کی ضرورت ہو، تجھے سمجھ نہیں آئی، تو مناظروں میں پڑ گیا ہے، جھگڑوں میں پڑ گیا ہے، پھڈوں میں پڑ گیا ہے، خود کو بڑا ثابت کرنے لگ گیا ہے۔ 1.25 لاکھ پہلے محبوب گزر چکے تھے، محبوب سے پہلے اللہ کے 1.25 لاکھ انبیاء، کتنی مشکلیں آئی تھیں، 70 قاری شہید ہو گئے۔ آپ ہر دربار کے اوپر ہر نبی کی قبر پہ بھیج دیتے کہ جا کر کے منت منو، اگلی جنگ جدو جیتے تھے اسی انہاں دا چھڈنا کھ نہیں۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا میرے محبوب نے قنوت نازلہ شروع کروا دی۔ 1 مہینہ کانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہرا بعد الرکوع، ظہر یوں گزری، عصر مرشد نے کہا ساری زندگی کی کمائی ہوئی ہو، جمع کی ہوئی ہو، سٹاک کر رکھا ہو، گودام بھرے ہوئے ہوں، دنیا کے سارے بینکوں میں آپ کا پیسہ پڑا ہو، سوئٹزرلینڈ تلک جو جو لوگوں نے بنا رکھے ہیں نا وہ سارے ڈیرے بھرے ہوئے ہوں، دنیا کی ساری کینالز میں آپ کے بحری روٹس اور جو ہے وہ سب سامان جا رہا ہو، کل کائنات، اور آپ جان بوجھ کے ایک عصر کی نماز چھوڑ دیں۔ فرمایا تیرے اہل بھی گئے، عیال بھی گئے، مال بھی گیا، دولت بھی گئی، عزت بھی گئی، سب کچھ گیا، برباد ہو کر کے رہ گیا۔ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کل کائنات کمانے والا آج عصر نہیں پڑی، برباد ہو گیا۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، جب دل کرے
جو من کرے بدعت بنائیں، شریعت چلائیں، نام لے، لوگوں کو کہیں، محبوب بلاتے بھی رہیں، سنت کے لیے کہتے بھی رہیں، فرض، ابھی تو ہم فرض کو دیکھ رہے ہیں، عصر بھی گئی، عصر سے مغرب کے درمیان میرے محبوب نے گفٹ دیا دنیا کا سب سے سنہری اور دن کا خوبصورت وقت عصر اور مغرب کے درمیان کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے محبوب کو مرحبا کہنے والوں کا یہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ یا پیک ٹائم ہوتا ہے کاروبار کا، وہاں گزر گیا، یا دکانیں کلوزنگ میں گزر گیا، یا پھر جو ہے وہ واپس بھاگتے ہوئے گزر گیا، یا یہ چائے کا ٹائم، سموسے کا ٹائم، بھلے کھانے کا ٹائم، فلاں جگہ چلے جاؤ، اس کو بلا لو، وہاں بیٹھ جاؤ، گپ شپ ہو جائے، یہ کھیل لیں، وہ کھیل لیں، یہ گیم لگا لیں، وہ کر لیں۔ آپ نے کہا اس وقت کا اللہ اکبر، پتہ ہے دو ذکر صبح و شام کے، وہ عصر اور مغرب کے درمیان ہیں، اور ادھر تہجد اور فجر کے درمیان، مگر ہم نے دونوں وقت ضائع کیے، یقین نہ آیا۔ مغرب کی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن بدلتے ہی جو پہلی حاضری لگوائی ہے، لگاتار لگوائی ہے، لائف ٹائم لگائی ہے، با جماعت لگوائی ہے۔ آپ اور میں، کوئی آ رہا ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، اذان ہو گئی، اچھا جی چھوڑے، پھر دیکھ لیں گے، آگے چلیں گے، آگے چل کے عشاء کا وقت، کھانے کا وقت، نہانے کا وقت، تھکے ہوئے لیٹنے کا ٹائم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے مرضی تھکے ہوتے، آپ عشاء سے پہلے سوتے نہیں تھے اور عشاء کے بعد باتیں نہیں کرتے تھے۔ ہماری عشاء بھی گئی، اور رات جو بہترین ٹائم تھا سونے کا کہ پیکج لگا کے سو جائیں، عشاء کی پڑھیں 4 رکعت مسجد میں، 2 رکعت پڑھیں گھر میں، اور پیکج لگائیں کہ میں نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے۔ اس پیکج لگانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ سوئے ہوئے ہوں گے، فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جائے گی، لکھو کہ یہ قیام میں ہیں، لکھو کہ یہ رکوع کر رہے ہیں، لکھو کہ یہ سجدے کر رہے ہیں، لکھو کہ یہ تشہد میں ہیں، لکھو کہ یہ مناجات میں ہیں، لکھو کہ یہ عبادات میں ہیں، لکھو کہ یہ حالت عبادت میں ہیں۔ ان کے سونے کے خراٹوں کی آواز بھی میری عبادت لکھ دی جائے۔ یہ تحفہ ہے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جنہوں نے رات کی نیند دی ہے۔ کہاں ہیں آپ اور میں؟ جاگتی راتیں، ڈراموں پہ راتیں، فلموں پہ راتیں، فضولیات پہ راتیں، لغویات پہ راتیں، ٹک ٹاک پہ راتیں، بکواسات اور افوات پہ راتیں، عزت اور غیرت کی نیلامی پہ راتیں، شرابوں میں راتیں، شبابوں میں راتیں، کبابوں میں راتیں، مست زندگی میں راتیں۔ مست ماحول میں کتنے دن جی لے گا؟ کتنے دن جی لے گا؟ میں کل رات بیٹھا، تھک گیا، پوسٹ نہیں لکھی جا رہی تھی تو میں نے اپنا ماضی سوچنا شروع کر دیا، چلیں تھوڑا ریسٹ لیتا ہوں۔ پتہ ہی نہیں چلا کہ کتنی جلدی 51 ایئرز گزر گئے، 50 ابو ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا آدھی صدی گزر گئی۔ کل کی بات ہے، جس چیز کو سوچوں کل کی بات ہے، جو ذہن میں لاؤں کل کی بات ہے۔ قیامت کے دن پھر قرآن پڑھا، جواب آیا، جب اللہ پوچھے گے کتنی دیر رہے ہو، کیا کہیں گے؟ یومن او بعد یوم۔ اللہ صرف ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، 50 سال نہیں، 70 سال نہیں، 100 سال نہیں، 120 30 سال نہیں، 950 سال نہیں، 1000 سال نہیں، صدیوں نہیں، یومن او بعد یوم، دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ رہ کے آیا ہوں۔ اگر یہی کیفیت ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں، آگے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ ہر انسان یہاں گنہگار ہے، خطا کار ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اتنی تو کوشش کریں کہ اپنے پیچھے کچھ ایسا چھوڑ جائیں کہ جسے دیکھ کے دنیا آپ کو اور مجھے رب ثواب دیتا رہے۔ میں جتنا مرضی وفادار بن کے باپ کی اور ماں کی قبر پہ چلا جاؤں نا، میں ان کے لیے کر کچھ نہیں سکتا۔ جتنا مرضی اچھا بنا ہوا میں ان کے لیے جا کے پاؤں میں بیٹھ کے تشتریاں لے کر بھی انہیں کو لقمہ نہیں کھلا سکتا۔ بس مجھے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ ان کے اپنے اعمال اللہ کرم کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا، اور ان کی اولاد کا صدقہ جاریہ اللہ اس کے بدلے میں کچھ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر دے۔ امید ہے نا، آنکھوں سے تو نہیں میں دیکھ پا رہا یار، جب خود چلے جانا ہے تو پتہ نہیں میری اولاد نے آنا بھی ہے کہ نہیں آنا۔
ہم زندگی میں اپنے بہن بھائیوں کو نہیں مل پاتے، ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گلی کا فرق ہے، مہینوں گزر جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ مصروف ہے، میں اپنی جگہ مصروف ہوں۔ دنیا بھاگم بھاگ کا نام ہے، کس کو کس سے غرض ہے، مفادات کی دنیا بھاگ رہی ہے، پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہو؟ میں نے اپنے والد صاحب کے جب پیچھے ذخیرے کو چیک کیا، یا زمینیں تھیں، پراپرٹی تھی، یا ان کے بیگ میں ایک قرآن مجید تھا جس کو پڑھ کے ایک ڈائری تھی جو وہ لکھتے تھے، اور ایک جنا کیپ تھی۔ اللہ کی قسم ان کے جانے کے بعد آج بھی کوئی دن نہیں جب میں روتا نہیں، اس وجہ سے ساری زندگی باپ نے مجھے کہا، مجھے نہیں پتا تھا، میں ادب میں چپ ہو جاتا تھا، کہندے سی پوت جنا کیپ پایا کر، میرے ابو پہنتے تھے تو مجھے برابری اچھی نہیں لگتی تھی، وہ استعمال کرتے تھے تو میری اوقات وہ نہیں تھی کہ میں ان جیسا بن کے پہنوں۔ اللہ کی قسم جب چلے گئے اور میں نے جنا کیپ دیکھی، آج بھی میری فرنٹ پہ پڑی ہوتی ہے۔ کاش ابو میں آپ کے کہنے پہ، آپ کی چاہت پہ میں آپ کی جگہ کھڑا ہوتا، ایک دفعہ آپ کو خوشی ملتی، میں سر پہ رکھ لیتا۔ مجھے اتنا ادراک ہی نہیں ہوا، اولاد بوڑھی بھی ہو جائے، بچے بھی ہو جائے، تو کئی دفعہ ماں باپ کے دل کے راز نہیں جان پاتے۔ میں کہتا ہوں توقیر بھائی کو اور کاشے بھائی کو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ابو نے کتنا کہا، پتر کتے داڑھی بخا دو نا ایک دفعہ تھوڑے چہرے تھے۔ اب شاید ہماری مسجد میں سب سے لمبی داڑیاں ہیں، پتہ نہیں انہیں اللہ دکھاتا ہوگا خوشی۔ میرے بیٹوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، محبوب کو خوشی دینی ہے تو کچھ کریں۔ یہ تو میں اپنے مائی باپ کی بات کر رہا ہوں نا۔ حضور نے کہا انما انا لکم مثل الوالد اعلمکم، میں باپ بن کے تمہیں سکھانے آیا ہوں۔ میں باپ کے لیے اتنا تڑپتا ہوں تو حضور کے لیے کتنے تڑپے آپ؟ کیا پیچھے دے کے جانا ہے، کیا چھوڑ کے جانا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے، کیا دیا ہے بچوں کو؟ جائیدادیں اور جگیریں۔ والد کی وفات کے بعد شاید ہم وہاں پہ قدم بھی نہیں رکھ سکے، پڑی ہیں، جانے کی فرصت نہیں، ہم روانہ ہو جائیں گے، ہماری پڑی رہیں گی، پچھلے سنبھالیں گے۔ لیکن یہ کیا گارنٹی ہے کہ جو وہ تحفے لے کے آئے تھے، وہ تحفے حضور کے سامنے اللہ کھڑا کر دے یا بٹھا دے تو کم از کم میرا چہرہ ویسا ہو کہ حضور دیکھ کے خوش ہو جائے، میرا کوئی عمل ایسا ہو کہ خوش ہو جائے۔ نماز کا تحفہ، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، پہلا حساب ہی جب ہونا ہے، لے آ بھائی، کہا جائے شناختی کارڈ نکال، شناختی کارڈ نہیں آگا، چل سیٹتے ہو۔ کرتے ہیں ایسے کہ نہیں کرتے؟ تیری میری پہلی پہچان کلمہ اور نماز ہے، کہاں ہے؟ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میرا دل کر رہا تھا آج قرآن میں جہاں جہاں نماز کا حکم اترا ہے میں سارے پڑھوں، لیکن میں نے سوچا پڑھ کے کیا کروں گا، اینڈ پہ کہیں گے سبحان اللہ آپ بھی اور میں بھی، لوگ کہیں گے بڑی آیتیں پڑھی ہیں جی، آج کیا بات ہے جی جمعہ۔ لیکن وہ درد کہاں سے لاؤں جو درد جگر کو چیر کے رکھ دے، سینے چیر کے رکھ دے، اور بیچ میں وہ محبت بھر دے کہ جس محبت میں میرے نبی کے یار بیٹھ کے خراٹے لیتے رہتے تھے، جب تک حضور نہیں آتے تھے کوئی اٹھ کے یہ بھی نہیں کہتا تھا حضور نماز کا ٹائم ہو گیا، دن بھر کے تکیں آگے پڑھائی دو۔ وہ تڑپ کہاں سے لاؤں جو پہلے عشاء پڑھ کے پھر قبلہ تین جائیں، ہی بنی سلمہ میں پہنچے؟ وہ ایمان کہاں سے لاؤں جو وہاں جا کے پھر جماعت کروائیں اور قوم انتظار کرے کہ نبی کا صحابی نماز پڑھ کے آپ کے پیچھے آئے گا، ہماری امامت کروائے گا۔ امام کو اتنی قدر کہاں سے دلواؤں میں؟ اللہ کے لیے لوٹو، سوچو، فکر کرو۔ ایک دوسرے کو کافر بنا کے جہنم میں ڈالنے کا ڈھنگ ہمیں آ گیا ہے۔ آمد مصطفیٰ ہو چکی ہے، تحفے مل چکے ہیں، شریعت آ چکی ہے، احکام نازل ہو چکے ہیں، نواہی بتا دی گئی ہیں، لیکن اللہ کرے کہ ہم سمن بکمن عمی فہم لا یرجعون کی زد میں آنے والے منافق نہ بنے کہ زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو مگر اندر وہی ہو جو عبداللہ بن ابی کرتا تھا اور منافق کرتا تھا۔ اللہ میرے اور آپ کے اعمال سوار دے اور محبوب کی آمد کی صحیح خوشی اور ان کا تابع اور فرما بردار بنا دے۔ اقول قولی ھذا۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، گفتگو کا مقصد خیر کو سمجھنا، شر سے بچنا، اچھائی اور بھلائی کی چیزوں کو لینا، اپنی دنیا اور اپنی عقبہ اور آخرت کو بنانا، یہی ہوتا ہے اور اللہ اسی پہ رکھے. اگر گفتگو کا مقصد مجھے کسی کو نیچا دکھانا ہے تو شاید آپ کے لیے تو اچھا ہو، لیکن یہ میرے لیے قطعاً اچھا نہیں. اور مجھے اپنے آنے والے دنوں اپنے حساب و کتاب سے، لوگوں سے مجھے ڈر نہیں لگتا، مجھے رب سے ڈر لگتا ہے کہ اگر پوچھ لیا گیا کہ زبان دی تھی، بولنے کا ڈھنگ دیا تھا، موقع دیا تھا، منبر و محراب دیا تھا، میرے پیغمبر کی وراثت کو بیان کیا یا کچھ اور آپ نے کیا ہے، تو حضرات اس کا ذمہ دار میں ہوں اور میری قبر میں کسی اور نے حساب نہیں دینا، اور آپ کی قبر میں آ کر کے شاید میں بھی حساب نہ دے سکوں. اس لیے اپنی فکر کریں، اور یہی زندگی ہے، یہی موقع ہے. اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے. ایک دو اعلانات ہیں. یہ ماجد کے حامد عثمان نواسہ شاہد محمود 4 اکتوبر جمعہ کے دن کار حادثہ میں انتقال کر گئے واپٹا سٹی کے پاس. دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ لواحقین کو صبر دے اور رحمتوں کا نزول کرے اور اس بچے کی عقبہ اور آخرت اچھی بنائے. ہماری مسجد کے ہمسائے اور نمازی بھی ہیں، ان کی کمر کا آپریشن ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ کے ساتھ نوازے، اور جتنے بھی دکھی اور بیمار ہیں اسی طرح. والد اور سسر کی طبیعت خراب ہے، اس کے لیے بھی صحت کا کہا گیا ہے. میری دلی دعا ہے کہ اللہ ان کو بالخصوص اور ہمارے جملہ دوست احباب جو بیمار ہیں، اللہ سب کے ساتھ شفا کا معاملہ فرمائے. کل ہفتے کو جامعہ ابی بکر للبنات میں 3 بجے سے 5 بجے تک درس قرآن کا اہتمام ہے. خواتین اس میں شرکت فرمائیں. ایک اور اہم اعلان ہے کہ اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز خطیب عرب و عجم، خطیب کویت ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری کے برادر اصغر فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں سید حبیب اللہ شاہ بخاری. تو ہم انہیں انشاءاللہ اہلاً و سہلاً کہیں گے. ان کے ساتھ انشاءاللہ سوال و جواب کی بھی نشست ہوگی، اور جمعہ وہ انشاءاللہ العزیز پڑھائیں گے. تو احباب جوک در جوک دوست احباب کو لے کر کے آئیں. اللہ تعالیٰ نے علم و فضل سے بھی نوازا ہے اور صلاحیتوں سے بھی. تو انشاءاللہ العزیز اگلا جمعہ پیر سید حبیب اللہ شاہ بخاری حفظہ اللہ تعالی ان کا ہے، اور ہم ان کے استقبالیے میں ہوں گے. بارک اللہ فیکم. اللہ ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، وطن کی حفاظت فرمائے. اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے محافظوں کی حفاظت فرمائے. عالم اسلام کے جو مسائل ہیں میرا مالک حل کرے. یہ چیزیں آپ احباب کی نظر جو آج کی گئی ہیں، اس پہ نظر ثانی کیجئے گا. آج کے موضوع کو اور خطبے کو دیکھیے. اپنی زندگی کے اوپر نظر دوڑانے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں. اپنا محاسبہ ہم سب مل کے کریں گے تاکہ اگلے حساب سے پہلے اپنے کو تیار کر پائیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب